اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، ہم وراثت کے مسائل پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے ذوی الفروض کے مسائل یعنی وہ لوگ جنہیں وراثت میں حق ملتا ہے ان کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ 4 ذوی الفروض ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم 5ویں کا تذکرہ کریں گے۔ ذوی الفروض میں سے 5واں نمبر ہے مرنے والے کی بیوی کا۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی بیوی موجود ہے تو اس کو وراثت کیسے ملے گی؟ تو اس بیوی کی 2 حالتیں ہیں۔ اگر اس مرنے والے کی اولاد موجود ہے، چاہے بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں ہیں، اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو اس صورت میں اس کی بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی جو بیوی ہے اس کو 4تھا حصہ دیا جائے گا۔ یعنی کل وراثت جو ہے اس کا ذوی الفروض کا جو 4تھا حصہ بنتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے وراثت چھوڑی تو 1 لاکھ کا جو 4تھا حصہ بنتا ہے وہ 25,000 روپے بنتا ہے۔ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں 1 لاکھ میں سے 25,000 جو ہے وہ دیا جائے گا مرنے والے کی بیوی کو۔ تو یہ 2 حالتیں میرے دوستو مرنے والے کی بیوی کی ہیں، اور یہ ذوی الفروض میں 5واں نمبر ہے۔ ذوی الفروض میں 6واں نمبر ہے مرنے والے کے حقیقی بیٹے اور بیٹیوں کا، جنہیں عربی زبان میں بنت سلبیہ کہتے ہیں اور اردو زبان میں انہیں کہا جاتا ہے حقیقی بیٹیاں، حقیقی بیٹے۔ اب ان کو وراثت کیسے ملے گی؟ تو اس مسئلے کو سمجھیں کہ بچہ اور بچی دونوں کی وراثت چونکہ اکٹھی ہوتی ہے، اس لیے اکٹھے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کی 3 حالتیں ہیں، ان کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر میت کے بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہیں تو اس صورت میں وہ دونوں جو ہیں عصبہ بنیں گے۔ عصبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت کا والد موجود ہے، میت کا دادا موجود ہے جو کہ ذوی الفروض میں سے ہیں، پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے، ان تمام کو حصے دینے کے بعد میت کی بیوی موجود ہے، اس کو حصہ دینے کے بعد جتنی بھی وراثت ہوگی وہ ساری بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کی جائے گی۔ لیکن شریعت مطہرہ نے بیٹے اور بیٹے کی وراثت کو برابر نہیں بیان کیا۔ بیٹے کی وراثت دگنی ہے اور بیٹی کی جو وراثت ہے وہ آدھی ہے، یعنی 1/2 کے تحت جو ہے وہ وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ آدھا یعنی 2 حصے بیٹے کے ہوں گے اور 1 حصہ کس کا ہوگا؟ بیٹی کا ہوگا۔ اگر میت کی اولاد موجود ہے، دوسری حالت، میت کی اولاد موجود ہے لیکن اس اولاد میں بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، اور پھر بیٹیوں میں سے بھی 1 بیٹی ہے۔ اگر 1 بیٹی ہے تو اس بیٹی کو آدھا حصہ وراثت کا دیا جائے گا، جتنا کل ترکہ ہے اس ترکے میں سے آدھا جو حصہ ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ بیٹی کو دیا جائے گا، اگر 1 ہے۔ اور اگر تیسری حالت، اگر بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں اور بیٹا کوئی بھی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں ساری بیٹیوں کو وراثت میں سے 2 حصے دیے جائیں گے، یعنی کل وراثت کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور ان 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہیں وہ بیٹیوں کو دیے جائیں گے، اور یہ 2 حصے ان تمام بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ ان کو عربی زبان میں ثلثان کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جو تیسرا اگلا نمبر ہے ذوی الفروض میں سے وہ ہے پوتیوں کا۔ لیکن پوتیوں کی وراثت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دوں کہ میت کی اگر مؤنث اولاد موجود ہے یعنی بیٹیاں موجود ہیں تو ان کا جو زیادہ سے زیادہ حصہ ہے وہ ہے 2 حصے، یعنی میت کے کل ترکے میں سے 2 حصے جو ہیں وہ
بیٹیوں کے بنتے ہیں، اس سے زیادہ شریعت میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ ثلثان۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اب 1,00,000 روپیہ موجود ہے اور اس کی بیٹیاں موجود ہیں، تو اس 1,00,000 کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 حصوں میں سے 2 حصے بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے اگر بیٹی ایک سے زیادہ ہے، اور باقی جو ہے وہ ذوی الفروض کو دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ مرنے والے کا باپ موجود ہے، مرنے والے کا دادا موجود ہے، وہ ذوی الفروض میں سے ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ یہ جو وراثت ہے 2 حصے یہ بیٹیوں میں تقسیم کریں گے برابر برابر۔ اب سمجھیے میرے دوستو، نمبر 7 ذوی الفروض میں سے 7ویں نمبر پر آتی ہیں میت کی پوتیاں۔ میت کی پوتیوں کو بھی وراثت ملتی ہے۔ اس کی ٹوٹل 6 حالتیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بنت الابن، عربی زبان میں کہتے ہیں بنت الابن، یعنی بیٹے کی بیٹی، ان کو بھی وراثت دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بیٹی کو وراثت دی جاتی ہے، جو بیٹی کی بیٹی ہوتی ہے نواسی، اس کو وراثت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح پوتی کو تو وراثت ملتی ہے، لیکن پوتی کے مقابلے میں اگر ہم کہیں کہ نواسی کو بھی وراثت دی جائے، نہیں، نواسی کو وراثت نہیں دی جاتی، بلکہ پوتی کو وراثت دی جاتی ہے جس کے ساتھ میت کا کسی مذکر کے واسطے سے رشتہ ہو، اس کو وراثت دی جاتی ہے اور کسی کو نہیں دی جاتی۔ تو اس پوتی کی ٹوٹل کل 6 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر میت کی حقیقی اولاد موجود نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، اس صورت میں میت کی پوتی کو اس کی وراثت میں سے نصف دیا جائے گا۔ اگر میت کی حقیقی اولاد موجود نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں موجود نہیں ہیں، تو اس صورت میں پوتی کو میت کی وراثت میں سے آدھا حصہ دیا جائے گا اگر ایک پوتی ہے، اور اگر پوتیاں ایک سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں وہی کل وراثت میں سے 2 حصے پوتیوں کے دیے جائیں گے، جو ان میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ باقی جو وراثت ہوگی وہ ذوی الفروض میں باقیوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 2 حصوں سے زیادہ پوتیوں کو وراثت نہیں دی جائے گی۔ نمبر 3، اگر میت کی بیٹی ایک موجود ہے، اگر میت کی بیٹی، حقیقی بیٹی ایک موجود ہے، تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ اس کو وراثت میں سے آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اور میت کی آگے پوتی بھی موجود ہے، میت کی بیٹی بھی موجود ہے اور میت کی پوتی بھی موجود ہے۔ اگر میت کی بیٹی موجود ہے تو بیٹی کو تو دے دیا جائے گا آدھا حصہ، اور آگے میت کی پوتی بھی موجود ہے، تو وہ جو پوتی ہے اس پوتی کو باقی جو حصہ ہے، آدھا اور 2 حصوں کے درمیان میں جو حصہ ہے، وہ کس کو دیا جائے گا؟ پوتی کو دیا جائے گا۔ یعنی 2 حصوں کو پورا کرنے کے لیے وہ وراثت، آدھے کے بعد 2 حصوں کو پورا کرنے کے لیے جو وراثت ہوگی وہ کس کو دی جائے گی؟ وہ اس کی پوتی کو دے دی جائے گی۔ نمبر 4، اگر میت کی حقیقی بیٹی موجود ہے اور ایک سے زیادہ ہے، میت کی حقیقی بیٹی موجود ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں، مثال کے طور پہ 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو آپ نے پیچھے مسئلہ پڑھا ہے کہ ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کو ثلثان دیا جائے گا۔ جب ان کو ثلثان مل جائے گا تو پھر میت کی جو پوتی ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گی، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ نمبر آپ نے 4 پڑھا کہ میت کی اگر بیٹی، حقیقی بیٹی ایک سے زیادہ موجود ہیں تو اس صورت میں پوتی کو وراثت نہیں ملے گی، پوتی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ نمبر 5، اگر میت کی مذکر اولاد، یعنی میت کا بیٹا یا میت کا پوتا موجود ہے اور میت کی پڑپوتی بھی موجود ہے، تو اس صورت میں بھی جو میت کی پڑپوتی ہے یا میت کی جو پوتی ہے وہ مذکر اولاد کے ہوتے ہوئے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی، اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی۔ نمبر 6، اگر میت کی پوتی موجود ہے اور پھر پوتی کے بعد میت کا پڑپوتا بھی موجود ہے، اس صورت میں وہ جو میت کی پوتی ہے
وہ کیا بنے گی؟ عصبہ بنے گی، اور عصبہ ہونے کے ناطے اگر پوتیاں ایک سے زیادہ ہیں تو وہ وراثت ان میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر میت کا پوتا بھی موجود ہے اور میت کی پوتی بھی موجود ہیں تو اس صورت میں بھی وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ عصبہ ہوں گے، اور ان میں وراثت کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ تھے 3 ذوی الفروض جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آئندہ مجلس میں باقی ذوی الفروض کا تذکرہ کریں گے۔ بہت سارے احباب جو ہیں وہ فون پہ سوالات کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ویڈیو اس لیے آپ کو بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں وراثت سے متعلقہ کوئی بھی سوال ہو تو آپ شجر اسلام چینل پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔